اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مادہ پرست گروہ سے مناظرہ۔ مادہ پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ مادہ پرست گروہ نے کہا، جی ہاں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے فنا اور انتقام کو مشاہدہ کیا، لہٰذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم کہو کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ تمہارا جسم اپنی تمام طاقت، عقل و فکر کے ساتھ ازل سے ابد تک موجودات ہو تاکہ تمام موجودات کے ازل سے ابد تک ہونے کو دیکھ سکے، جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے، اور دنیا کے عقل مند افراد آپ کے اس دعوے کو جھٹلا دیں گے۔ مادہ پرست گروہ نے کہا، ہم اس طرح کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے قدیم اور موجودات کے ابدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ یک طرف انداز فکر اختیار نہ کرو، کیونکہ تم لوگ پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمام موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کو ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے اور نابود ہونے کو دیکھا ہے، تو پھر کیوں یک طرفہ انداز میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے فنا ہونے اور حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہٰذا وہ ازل سے ابد تک ہیں؟ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال ایسا کر لیا جس میں ان کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اس کائنات کی موجودات کے حادث ہونے کو ثابت کیا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہو؟ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا دن اور رات کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے تھے اور آئندہ بھی اسی طرح سے رہیں گے؟ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور رات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟ مادہ پرست گروہ نے کہا، نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جب ایک کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کی باری آتی ہے۔ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگوں نے بغیر دیکھے دن اور رات کے حادث ہونے کا اقرار کر لیا، تو پھر خدا جل جلالہ کے منکر نہ بنو۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں، یا یہ ہمیشہ سے ہیں؟ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہیے، اور دن اور رات کے انجام کی محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ مادہ پرست گروہ نے کہا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و بقا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں؟ جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیمنٹ، بجری، لوہا، بلاک وغیرہ سے مل کر تعمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب اس بلڈنگ کی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔
جب اس جہان کی بقا ہر چیز اسی طرح سے ہے تو انہیں کیوں کر قدیم اور غیر محدود کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا؟ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہتے اس قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتی۔ لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔